اب میں دعوت دینے والی ہوں اسٹیج پر ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کو. نائب امیر جماعت ہیں, جماعت اسلامی ہیں, اور جس کے بارے میں ہر کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ایک طرف یہ بھی تشریف فرما ہے. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. اب ڈاکٹر فاروق سہیل گوئندی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق سہیل گوئندی اپنی ذات میں انجمن ہیں, فرد نہیں ادارہ ہیں, اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں, مخالفت نہیں کر سکتے. اختلاف وقتی چیز ہے, مخالفت دائمی چیز ہے. فاروق سہیل گوئندی ایک نفیس انسان ہے جس سے صرف محبت کی جا سکتی ہے, اور محبت بھی وہ جو ہمارے سرگودا سے ہی تعلق رکھنے والے شاعر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا شعر ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. فاروق سہیل گوئندی ایک ہمہ پہلو شخصیت ہے, فکری دانشور ہے, نظریاتی سیاستدان ہے, کالم نگار ہے, ادیب ہے, خطیب ہے, مصنف ہے, سیاح ہے, جہانیاں جہاں گرد ہے, میں ہوں جہاں گرد, پبلشر ہے, بہت کچھ ہے. دنیا کے 48 ممالک دیکھے ہیں. اور اہم پہلو جس کا ہم اعتراف کر سکتے ہیں جماعت اسلامی والے, کہ یہ ایک ایسے نظریاتی انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنے نظریے کو چھوڑا نہیں ہے. بہت سارے ہم نے بھی دیکھے پیپلز پارٹی والے اپنے اپنے مقام پہ, کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اسی طرح سے امریکہ کے مداح بنتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا, مخالفت کرتے ہوئے بھی اور اس کی پرستاری کرتے ہوئے بھی. لیکن فاروق سہیل گوئندی کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تیری گلی کی قیامت ہے کہ زمین سے مردے نکل پڑے, اور یہ اپنی جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی. بہت کچھ ہے, یعنی ترکی پر اتھارٹی ہیں, اور اتنی اتھارٹیاں ہمارے خلاف بھی کالم لکھ دیا کہ جماعت اسلامی کا عبداللہ دیوانہ. ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا. ہم کبھی یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی پہلو ان کا اس سے خالی ہو کہ اس کے اندر کوئی مثبت یا اہم پہلو نہ ہو. پھر سرگودا سے تعلق ہے. سرگودا والے شاہینوں کا شہر ہے, اور شاہینوں کے شہر کا ایک شاہین فاروق سہیل گوئندی ہے. اور شاہین وہ ہے کہ جسے علامہ اقبال نے جس کی صفات بھی بیان کر دی ہیں, اور وہ ساری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہے کہ گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہو بیاباں پر, کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. پھر وہ صفت ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ, جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. اور فاروق سہیل میں وہ صفت بھی ہے کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور وہ بھی ہے کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو فاروق سہیل سرگودا کا شاہی ہے. سرگودا کے بارے میں کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ اس کا نام ادب سے لینا چاہیے سرگودا کا, کیونکہ اس کے آخر کے اندر DHA آتا ہے سرگودا. تو بہرحال بہت سارے پہلو ہیں. پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور پڑھے لکھے کے بارے میں ایک بات کر کے بات اپنے اختتام پہ. یہ جب قومی اسمبلی کے لیے پرویز مشرف کے دور میں شرط لگی کہ پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے, تو BA کی کم از کم شرط ہو, تو 342 یہ فگر ہے باقاعدہ, 342 MNA MPA ایسے تھے کہ جو جعلی ڈگری پر وہاں پر پہنچ گئے. ان میں ایک فرد ایسا بھی تھا کہ جس کے مد مقابل نے اسے عدالت میں چیلنج کیا
کہ جج صاحب یہ جو اپنے آپ کو BA کہہ رہا ہے پرائمری پاس بھی نہیں ہے, اس سے آپ ABC سن لیں. تو جج نے کہا بھائی سنا دو اسے ABC. تو کہا اسے بھی سنا دوں گا, آپ کو بھی سنا دوں گا, پہلے معزز عدالت یہ بتائے کہ چھوٹی ABC سناؤں یا بڑی ABC. ایسے پڑھے لکھے آدمیوں میں فی الواقعہ پڑھا لکھا آدمی جو سمجھتا ہے, جو بولتا ہے, جو دیکھتا ہے, جس نے ہر ایک کا مطالعہ کیا ہے, حتیٰ کہ جماعت اسلامی کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں اس پر ان کو, اور وہ جو ایک, میں زیادہ لمبے ہونے سے بچتا ہوں گفتگو کے, مولانا کوثر نیازی صاحب مرحوم پہلے جماعت اسلامی میں تھے, پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ان کا ایک شعر تھا کہ جب جوانی تھی امنگوں پر بڑھاپا چھا گیا, اور اب بڑھاپا ہے تو ہر خواہش جواں ہونے لگی. تو جناب فرق سہیل گوہندی جو ہیں وہ ان کی جوانی بھی ان کا بڑھاپا بھی ایک جیسا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے, یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے.